إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم نے سورہ بنی اسرائیل سٹارٹ کرنی ہے۔ اس کا پہلا رکوع پڑھیں گے ہم۔ انتہائی اہم ترین باتیں ہیں اس میں۔ سورہ بنی اسرائیل جو کہ اسرائیل کے نام پر ہے، ان کی سابقہ تاریخ جو ہے وہ اس سورت کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ تو ہمارے لیے بھی اس میں بہت سارے سبق موجود ہیں۔ پہلے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ خود بھی انتہائی توجہ سے سنیں اور آگے بھی اس سبق کو آپ دوستوں تک بھی پہنچائیں۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات اسرا جو لے گیا بعبدی اپنے بندے کو، لیلاً رات، من المسجد الحرام مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی مسجد اقصی تک، الذی جو ایسی مسجد جو بارکنا ہم نے برکت دی، حولہ اس کے ارد گرد، اس مسجد کے ارد گرد ہم نے برکت عطا کی۔ کس لیے؟ لنریہ تاکہ ہم دکھائیں اسے، من آیاتنا اپنی نشانیوں سے، انہ بے شک وہ هو السمیع البصیر وہی خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ وآتینا اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتابہ کتاب، وجعلناہ اور ہم نے بنایا اسے ہدن ہدایت والا، لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے۔ اللہ اس کتاب میں کیا تھا؟ اللہ تتخذو کہ نہ تم سب پکڑو من دونی میرے سوا وکیلا کوئی کارساز، ذریتا اے اولاد، من جن کو حملنا ہم نے سوار کیا، مع نوح کے ساتھ، انہو بے شک وہ کانا تھا، عبدن بندہ، شکورا بہت شکر گزار، وقضینا اور ہم نے فیصلہ سنا دیا، الی بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو، فی الکتاب ایک کتاب میں، لتفسدن کہ البتہ تم ضرور فساد کرو گے، فی الارض زمین میں، مرتین دو بار۔ اب بنی اسرائیل کی سابقہ تاریخ بتائی جا رہی ہے کہ تم نے 2 مرتبہ زمین میں فساد کرنا ہے، اور یہ کر چکے تھے جب قرآن نازل ہوا، ٹھیک ہے نا؟ ابھی مزید تفسیر میں پڑھتے ہیں۔ مرتین 2 مرتبہ، وَلَتَعْلُنَّ اور ضرور بالضرور تم چڑھائی کرو گے، تمہیں عروج ملے گا، علوباً کبیرہ بہت زور کا عروج ملنا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا پھر جب آ گیا وعدہ اولاہما ان دونوں میں سے پہلے کا، یعنی جو وعدہ تھا فساد کرنے کا، ان میں سے پہلا وعدہ آیا، بعثنا علیکم تو ہم نے بھیجے تم پر، عباد لنا کچھ بندے اپنے، اولی بأس شدید جو سخت جنگجو تھے، سخت لڑائی والے تھے، فجاسو تو وہ سب گھس گئے، خلال الدیار گھروں کے اندر، وکان وعدا مفعولا اور تھا وعدہ پورا کیا ہوا، ثم رددنا پھر ہم نے لوٹایا، دوبارہ دیا، لکم تمہیں، الکرۃ غلبہ، علیکم تم پر، پھر کچھ عرصے کے بعد پھر غلبہ ملا، وامددناکم اور ہم نے مدد دی تمہیں، باموال مالوں سے، وبنین اور بیٹوں سے، وجعلناکم اکثر نفیرا اور ہم نے بہت زیادہ تعداد میں تمہیں زیادہ کر دیا۔ ان احسنتم اگر تم نے بھلائی کی، احسنتم تو تم نے بھلائی کی، لانفسکم اپنے نفسوں کے لیے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ اور اگر تم نے برائی کی، فَلَهَا تو انہی کے لیے ہے، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ پھر جب آیا وعدہ آخرہ دوسرا یعنی دوسری سزا کا، لِيَسُوء تاکہ وہ سب بگاڑ دیں، وجوہکم تمہارے چہرے، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدِ اور تاکہ وہ سب داخل ہو جائیں مسجد میں، کما دخلوہ جیسا کہ وہ سب داخل ہوئے تھے اس میں، اول مرہ پہلی بار، وَلِيُتَبِّرُوا تاکہ وہ سب تباہ و برباد کر دیں، مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا جس پر بھی وہ غلبہ پائیں، تتبیرا مکمل تباہ کر دینا۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ قریب ہے کہ تمہارا رب، اَن يَرْحَمَكُمْ کہ وہ اب رحم کرے تم پر، وَإِنْ عُدْتُمْ اور یاد رکھو اگر تم دوبارہ تم لوٹے، عُدْنَا تو ہم بھی دوبارہ لوٹیں گے، وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنایا جہنم جہنم کو، للکافرین کافروں کے لیے، حصیرا قید خانہ۔ ان ھذا القرآن بے شک یہ قرآن، یہدی ہدایت دیتا ہے، للتی اس راہ کی جو یہ اقوم سب سے زیادہ سیدھی راہ ہے، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ اور وہ خوشخبری دیتا ہے سب مومنوں کو، الذین جو یعملون الصالحات
وہ سب عمل کرتے ہیں نیک، ان لہم اجرا کبیرا، کہ بے شک ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، وان الذین، اور بے شک وہ لوگ، لا یؤمنون بالآخرہ، وہ سب نہیں ایمان لاتے آخرت پر، اعتدنا لہم عذابا علیما، ہم نے تیار کیا ہے ان کے لیے عذابا علیما، بہت دردناک عذاب۔ یہاں تک 10 آیتیں ہیں، رکوع کمپلیٹ ہو گیا۔ تو اس کی تفسیر اب دیکھتے ہیں، آپ انتہائی توجہ سے سنیں تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو اور آگے بھی پہنچ جائیں۔ اور یہ 2-3 دن کے بعد سبق آتا ہے نا، تو 2-3 دن میں نے اس کی تیاری کی ہے، پڑھا ہے، دیکھا ہے، مختلف لیکچر سنے ہیں اور تفاسیر کا مطالعہ کیا، اور ان کا جو خلاصہ جو مجھے سمجھ آئی، حالانکہ پہلے بھی پڑھا ہوا ہے، استادوں سے بھی پڑھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پڑھ کے سمجھ کے جو چیز مجھے سمجھ آئی ہے اس میں، اور اس میں جو سبق ہمیں ملتے ہیں وہ چیز آپ پہلے جانتے ہیں انداز کہ کس طرح جو ہے ہم پڑھ رہے ہیں آگے۔ تو یہاں پر نا پہلی آیت میں معراج کی طرف اشارہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا۔ آپ نے واقعہ سنا ہے، پڑھا ہے، اگر نہیں پڑھا یا یاد نہیں ہے تو میں آپ کو کتاب پہلے بھی بتائی تھی، الرحیق المختوم، ٹھیک ہے، اس میں موجود ہے، وہاں اس کی فہرست دیکھیں گے نا تو اس میں واقعہ معراج لکھا ہوگا، واقعہ معراج، تو وہ آپ پورا ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں ذکر ہے، کیا کہا کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا، جو لے گیا، اسرا اصل کہتے ہیں رات میں سفر کرنے کو، بعبدی، اپنے بندے کو۔ اب یہاں سے کیا مراد ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو لے گئے، اور کس پر لے گئے؟ حدیث میں آتا ہے، تفسیر اس کی موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جبرائیل امین نے آ کر اٹھایا، اور میں ایک سواری تھی جس کو براق کہتے ہیں، اس پہ آپ بیٹھے، آپ فرماتے ہیں کہ اتنی تیز سواری تھی کہ جہاں نظر پڑتی وہاں اس کا قدم ہوتا، اتنی وہ تیز چلی، اور وہ چلی، پہلے گئے آپ بیت المقدس میں، وہاں پہ سارے انبیاء موجود تھے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت کرائی، پھر وہاں سے پہلے آسمان، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا، پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے پہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے، پھر اس طرح تیسرے آسمان پہ، چوتھے آسمان پہ، پانچویں، چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور آگے 7ویں آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے۔ تو یہ تفصیلی واقعہ آپ وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں، اور یہاں اصل معراج کے واقعے کا ذکر نہیں ہے، اصل معراج کا جو تذکرہ ہے وہ ہے سورۃ النجم میں، آگے چل کے ہم پڑھیں گے۔ یہاں ہے اسراء، اسراء کہتے ہیں زمینی سفر کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا مکہ سے بیت المقدس تک، کئی مہینوں کا سفر ہے، کئی مہینوں کا سفر یہ، اور پھر آسمان کی بلندیوں تک تو آج جدید ٹیکنالوجی کے دور میں بھی کوئی نہیں پہنچ سکا، فضا میں سفر کر رہے ہیں نا، آسمان تک تو کوئی نہیں پہنچا نا، وہاں گئے، پھر پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، پھر کتنی دیر میں، لیلن، یہ جو لام پر تنوین ہے نا، یہ نکرہ کے لیے، پوری رات نہیں، حالانکہ اسرا بھی رات کے سفر کو کہتے ہیں، یہاں لیلن کہہ کر کہ رات کا تھوڑا سا حصہ، رات کے تھوڑے سے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی سیر کی، پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی سیر کرائی، جہنم کے کچھ مناظر دکھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتائی، پھر پوری بات تفصیلاً۔ اور اس وقت جو ہے مشرکین نے بڑا شور مچایا اور کہا کہ دیکھو، ہم کہتے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ مجنون کہتے، دیوانہ کہتے کسی استاد سے سیکھ کر آتا ہے، اب کہنے لگے کہتے تھے نا ہم، آج تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج تو محمد نے ایسی بات کر دی کہ آج اس کے اپنے بھی نہیں مانیں گے، وہ بھی انکار کر دیں گے، آج تک تو ہم انکار کرتے تھے نا، ہم کہتے تھے کہ یہ مجنون ہیں، یہ دیوانے ہیں، ان کو کوئی سکھاتا ہے، ایسی باتیں کرتے، آج تو بات ہی ایسی کر دی، عقل میں ہی نہیں آتی کہ ایک بندہ یہاں سے ایک رات میں گیا بیت المقدس، پھر واپس بھی آ گیا رات میں، یہ تو اب جدید سواری ہے نا، تو آج آ سکتے ہیں، اس وقت تو نہیں تھا نا، کئی مہینے لگتے تھے چاہے اس وقت کی تیز ترین سواری پر بھی جائیں، اور پھر آسمانوں کی بھی سیر کر کے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں مومنین نے تو مان لیا، لیکن اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے مجلس میں۔ ابو جہل فوراً دوڑا، بھاگا اور جا کر ابو بکر صدیق کا دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر ایک بندہ کہے میں ایک رات میں یہاں مکہ سے چلا ہوں اور بیت المقدس پہنچا ہوں اور رات ہی رات میں واپس بھی آ گیا، کیا یہ ممکن ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ کہا کہ پھر تیرے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے یہ کہا ہے
کہ میں ایک رات میں یہاں گیا ہوں بیت المقدس بھی، وہاں سے پھر میں آسمان پر گیا، 7 آسمانوں پہ سیر کر کے پھر رات میں واپس بھی آ گیا، صبح کی نماز بھی پڑھائی ہے۔ کیا مانتے ہو اس بات کو؟ ابو بکر صدیق آگے سے کیا کہتے ہیں؟ قربان جائیں ابو بکر تیرے ایمان پہ۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کیا یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے؟ میرے آقا نے کہی ہے یہ بات؟ ابو جہل کہتا ہاں ہاں کہی۔ کہا واقعی کہی؟ کہا کہی ہے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں قسم اٹھاؤ۔ ابو جہل سے کہتے ہیں قسم۔ ابو جہل قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ اللہ کی قسم یہی بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں عقل نہیں مانتی کہ بندہ وہاں سے جا کے واپس پلٹ آئے ایک رات میں، عقل نہیں مانتی۔ اگر میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے بات تو پھر سچ ہے، پھر سچ ہے۔ ابو جہل کہنے لگا ابھی تو مجھ سے قسمیں اٹھوا رہا تھا، اب کہتا ہے سچ ہے۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے قسم تجھ سے اٹھوا رہا تھا کہ پتہ نہیں تو سچ بول رہا ہے، الزام تو نہیں لگا رہا۔ اگر بات تیرے اوپر شک تھا اس لیے قسم اٹھوا رہا تھا، اگر بات میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے تو اس بات میں ذرہ برابر بھی شک نہیں، میری عقل میں نہیں آتی، نہ آئے، میرا ایمان مانتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ آج بھی کئی لوگ جو ہے عقل پرست، مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ بد نصیب موجود ہیں عقل کی پیروی کرنے والے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ بات عقل میں نہیں آتی، تو وہ اس قرآن کی آیتوں کی تعویل کر کے کہتے ہیں یہ معراج ہوا تھا صرف روحانی طور پہ معراج ہوا تھا، جسمانی نہیں ہوا تھا۔ تو معراج جسمانی، اسرا بعبدہ، عبد کسے کہتے ہیں؟ روح کو تو عبد نہیں کہتے نا۔ اسرا اور لے کے جانا، سفر کرنا بندے کے ساتھ، روح اور جسم کے مجموعے کو عبد کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اپنے بندے کو لے گئے ایک ہی رات میں مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک۔ ٹھیک ہے، تو ہمارا عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوا ہے وہ روحانی نہیں بلکہ جسمانی ہوا ہے، روح اور جسم کے ساتھ۔ ٹھیک ہے نا؟ صرف روحانی نہیں، روح بھی تھی، یہ نہیں کہ صرف جسم، روح اور جسم دونوں تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بنفس نفیس خود گئے۔ کیسے لے گئے؟ اللہ تعالیٰ قادر ہیں۔ اب وہاں پہ بیت المقدس میں جا کے سارے انبیاء کی امامت کرائی، وہ تو پہلے سے فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ قادر ہیں، وہ جب چاہیں زندہ کر دیں، جیسے چاہیں کر دیں، روحوں کو دوبارہ بلا کے اور جسم دے دیں، انہی جسموں سے زندہ کر دیں، اللہ تعالیٰ تو قادر ہیں۔ وہ سب وہاں جمع تھے، ان کی امامت کرائی، پھر اوپر گئے اور نماز کا تحفہ لے کے آئے۔ ٹھیک ہے نا؟ بات لمبی نہ ہو جائے، واقعہ یہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے، واقعہ آپ نے سنا ہے۔ اور کیوں لے گئے؟ اللہ فرماتے ہیں لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اور یہ واقعہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی اقوال ہیں اس پر، اس میں بھی آپ دیکھ لیں گے الرحیق المختوم میں، اور لازماً پڑھنا آپ اسے، ٹھیک ہے نا؟ اس سے ایمان تازہ ہوگا۔ اور الرحیق المختوم اگر آپ نے پوری نہیں پڑھی نا تو پلیز اسے پورا پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ ٹائم نکالیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں تو کم از کم ٹائم نکال لیں، سیرت کا مہینہ ہے، ویسے جو ہے بہت جلسے جلوس ہوتے ہیں، اور کئی جو ہے ہمارے مسلمان ایسے کام بھی کرتے ہیں میلاد کے نام پر جس کا شریعت سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سال کے بعد یہ دن نہیں منائے۔ ہاں آپ کی پیدائش اسی مہینے میں ہوئی ہے، بعض مورخین نے لکھا ہے وفات بھی ہوئی ہے، تو اس حوالے سے سیرت النبی کا مہینہ، تو اس مہینے میں تقاضا کیا ہے کہ سیرت کی کتاب کو تو پڑھیں نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا ہجرت کرنے سے کچھ عرصہ پہلے، یعنی کہ جب مشرکین کا ناطہ بہت تنگ ہو چکا تھا، وہ آپ کو جو ہے مارنے کی، آپ کا مشن ختم کرنے کی دھمکیاں دے رہے تھے اور پلان کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی سیر کرا کے آپ کو اطمینان دیا کہ یہ لوگ دنیا سے آپ کا نام مٹانا چاہتے ہیں، ہم آپ کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں۔ پھر وہاں سے اوپر 7 آسمانوں سے اوپر بھی لے جایا گیا، وہاں پہ جبریل امین نے کہا اب آگے میں نہیں جا سکتا، یہاں سے اگر تھوڑا سا بھی میں اوپر ہوا تو میرے پر جو ہیں وہ جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ وہاں سے آگے اللہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں کہتے ہیں سدرۃ المنتہا، اور سورہ نجم میں تفصیل آئے گی، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جو بندہ یہ کہے کہ معراج والی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے تو وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا؟ آپ نے فرمایا نہیں، ہاں قریب تھے، فکان ثم دنا فتدلى فکان قاب قوسین او ادنا، کہ 2 کمانوں کا یہ اس سے کم کا فاصلہ تھا، لیکن درمیان میں کئی ہزار پردے تھے نور کے، اللہ کے نور کے پردے۔
اگر اس پردے میں سے ایک کو بھی ہٹا دیا جائے تو اللہ کے نور سے جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک جو ہے ہر چیز جل کر راکھ ہو جائے۔ اس دنیا کی آنکھ میں یہ طاقت ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے، ورنہ موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ دکھا دیتے نا، کتنا لاڈ کیا، پیچھے ہم پڑھا ہیں وہ بھی واقعہ، ٹھیک ہے نا۔ ہاں جنت میں دیدار ہوگا، وہاں اور آنکھ دیں گے اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دیں جن کو قیامت کے دن اللہ کے چہرے کا دیدار ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک الکریم والشوق الی لقائک العظیم، ٹھیک ہے، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اب یہاں دوسری آیت سے نا وہ بنی اسرائیل کی طرف بات مڑ رہی، کیونکہ سورت کا نام بھی بنی اسرائیل ہے، اور اسرائیل میں بتا چکا ہوں پہلے پارے میں، سورہ بقرہ میں بھی بنی اسرائیل کی تاریخ پڑھی ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھ کے، اب وہ ساری ڈیٹیل تو نہیں آئے گی نا، میں مختصر اشارہ کر کے یہاں جو بات اصل مقصود ہے وہ میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ اسرائیل اصل لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، ٹھیک ہے، اسرائیل کا معنی جو ہے وہ اللہ کا بندہ ہے، اور ان کی اولاد بنی اسرائیل بنی، اور اصل پھر یہ چلے تھے ان کی طرف موسیٰ علیہ السلام آئے، اور یہ غلام تھے سارے اسرائیل، اور ان کو فرعون نے غلام بنایا ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام نے، وہ بھی واقعہ پیچھے پڑھا ہے، کچھ آگے بھی آئے گا سورہ قصص میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو آزادی دلائی، فرعون کی غلامی سے آزادی دی، وہاں سے نکل کر گئے آگے، تو یہاں سے اب دیکھیں وہ تذکرہ ہے ان کی، اب پوری تاریخ وہاں موسیٰ علیہ السلام کے آزادی دلانے سے لے کر جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت تک اشاروں میں بات کی گئی ہے، اور تفاسیر کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا کہ وہ ساری تاریخ ان کے سامنے رکھ کے اب آگے ان کو کیا کرنا ہے وہ دعوت دی گئی ہے ان کو، ٹھیک ہے۔ فرمایا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، تورات دی، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى، اس تورات کو ہم نے ہدایت بنایا بنی اسرائیل کے لیے، اور اس میں کیا تھا؟ صرف ایک پیغام، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے علاوہ کسی اور کو تم نے کارساز نہیں بنانا، کسی اور پر توکل نہیں کرنا، کسی اور پر بھروسہ نہیں کرنا، کسی اور کو اپنی حفاظت کا ضامن نہیں سمجھنا۔ توحید تھی اس میں، توحید کا پیغام تھا کہ تمہیں اللہ نے، جس رب نے فرعون کی غلامی سے نجات دی ہے، اب اس رب کو اپنا وکیل بنا لو، وہ رب تمہیں دنیا میں کسی اور کا غلام نہیں بننے دے گا، وہ رب دنیا میں تمہیں اقتدار بھی دے گا، جس رب نے تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعون کے محلات تمہیں دے دیے، فرعون کی فوجوں کو سمندر میں غرق کر دیا، بغیر کسی اسلحے کے، بغیر کسی فوج کے، بغیر تمہارے لڑے، اس رب پر توکل کرو۔ تو یہی تھا اس میں کہ اللہ کو اپنا کارساز بنا لو، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے لیے بھی پیغام ہے کسی اور کو اپنا دوست نہ بنائے۔ آج ہماری مسلمانوں کی بھی ذلت کے اسباب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم دوسروں سے اپنی جو ہے حفاظت کرانا دوسروں پر رکھا ہوا، کہ پیسہ آ جائے گا، فلاں سے لے لیں گے، فلاں ہماری حفاظت کرے گا، وہ بچا لے گا۔ کوئی نہیں بچا سکتا، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے بینک میں انشورنس کرا رہے ہیں، کس لیے؟ یہ حفاظت کے ضامن، بلکہ بڑے بڑے وہ سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں کہ یہ فلاں بینک جو ہے تمہاری حفاظت کا ضامن ہے۔ کیا ضامن؟ یہ ضامن ہے۔ اور کئی لوگوں نے امام ضامن پہنا ہوتا ہے ہاتھ میں، تعویذ گلے میں لٹکائے ہوتے ہیں کہ یہ بچا لیں گے۔ کالی ہنڈیا جو ہے وہ مکان بنانے کے بعد اوپر الٹی رکھی ہوتی ہے کہ اس کو مکان کو نظر نہ لگ جائے۔ لاکھوں روپے کی گاڑی خریدنے کے بعد نیچے پرانی جوتی لٹکا دیتے ہیں۔ بعض جاہل لوگ ایسے کام کرتے ہیں، وہ جوتی بچاتی ہے ایکسیڈنٹ سے۔ تو بنی اسرائیل کو کیا کہا؟ کل میں گیا بازار تو سائن بورڈ ایک لگا تھا کسی نا کوکنگ آئل کا جو ہے ان کا اشتہار تھا، تو اس پہ نہ لکھا تھا اب ہوگا بہاولپور کا تحفظ، آپ کی حفاظت کا ضامن، آپ کی صحت کا ضامن۔ وہ نیچے کمپنی کا نام لکھا تھا، کیا یہ ضامن ہے ہماری حفاظت کے، یہ حفاظت کریں گے، یہ ہماری صحت کے ضامن ہے۔ اور یہ ایسے ایسے جملے، اصل میں ہم سمجھتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اصل ضامن کون ہے؟ ہم تو اللہ کے سپرد ہیں۔ یہی اللہ نے کہا میرے علاوہ کسی اور کو اپنا ضامن نہیں بنانا، کسی اور کے سپرد نہیں ہونا، کسی اور کو اپنا نگران اور اپنے بچانے کا ذریعہ، وکیل کہتے ہیں نا کہ میرا معاملہ اب اس کے سپرد ہے، میرا معاملہ اس کے سپرد۔ تو اپنا معاملہ کس کے سپرد کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی اپنے ایک صحابی کو، جب بستر پہ جانا تو کیا کہنا؟ اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک، اللہ میں نے اپنا چہرہ تیرے سپرد کر دیا، اپنے معاملے تیرے سپرد کر دیے،
वफ़व्वज़्तु अमरी इलैका, अल्लाह सारे मामले मैंने तेरे सुपुर्द कर दिए। रग़बतन व रहबतन इलैका, अल्लाह डर भी तेरा है, रुजू भी तेरी तरफ करता हूँ। ला मलजा वला मंजा मिनका इल्ला इलैका, अल्लाह तेरी पकड़ से ना कोई बचा सकता है, न तेरी ला मलजा, न कोई और जाए पनाह है, इल्ला इलैका से, मगर तेरी तरफ ही जाए पनाह मिलेगी हमें। ठीक है ना, तो अल्लाह पर ही भरोसा रखें। तो उस तौरात में क्या था कि मेरे अलावा किसी और को अपना वकील और कारसाज नहीं बनाना। ज़ुर्रिय्यत मन हमलना, ए औलाद उनकी जिनको हमने सवार किया नूह अलैहिस्सलाम के साथ। नूह अलैहिस्सलाम कि जब तूफान नूह आया था, पीछे पढ़ आए हैं हम सूरह यूनुस में, नहीं सूरह हूद में, कि जब तूफान आया था ना सब खत्म कर दिए गए। फिर नूह अलैहिस्सलाम से आगे उनके बेटे भी थे, एक बेटे तो वो सामने कश्ती पे जो है न चढ़े, वो हलाक हो गए, बाकी भी थे, तो वहां से आगे नस्ल चली। इन्नहु काना अब्दन शकूरा, के नूह अलैहिस्सलाम बड़े शुक्रगुजार बंदे थे। अब यहां से क्या है, वक़ज़ैना इला बनी इसराइल, हमने बनी इसराइल को ये फैसला सुना दिया। अब पीछे तारीख बताई जा रही है। किताब दी थी, किताब कब मिली, जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम समंदर पार करके आए। और पीछे हम पढ़ आए हैं ना सूरह आराफ में, सूरह आराफ में पढ़ के आए हैं, मूसा अलैहिस्सलाम समंदर पार करके आए और फिर वहां पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रास्ते में बुलाया कोहे तूर पर, और वहां पे उनको तख्तियां दी। जब वापस आए तो कौम जो है वो उन्होंने बछड़े को माबूद बनाया होता, फिर समझाया, अपने भाई का गिरबान पकड़ा, वो पूरा वाकया पढ़ के आए हैं। वहां पे तख्तियां इनको मिली थी और फिर आगे कहा था आगे चलो। वहां से चल के इन्होंने जाना था फलस्तीन, फलस्तीन में जाना था इन्होंने। लेकिन क्या हुआ कि वहां पे लोग थे बड़े जंगजू, लड़ना था। मूसा अलैहिस्सलाम ने इनको कहा कि जाके लड़ो, थोड़ा सा लड़ो और अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें फतह देंगे, अल्लाह का वादा है। और तौरात में भी यही था कि अल्लाह को अपना वकील और कारसाज बनाना। लेकिन ये क्या किया इन्होंने, गुलामी में रह रह के बुज़दिल बन चुके थे। इन्होंने कहा हम तो नहीं लड़ते। छठे पारे में पढ़ा है हमने, इन्होंने कहा फज़हब अन्ता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, ऐ मूसा आप जाओ, आपका रब जाए, आप जाके लड़ो, हम तो नहीं लड़ते ना, हम इधर बैठे हुए हैं। फिर ये 30 साल तक फसीहू फिल अर्द अर्बईन सना, कि जमीन में आप जो है तुम ऐसे मारे मारे फिरते रहोगे 40 साल तक। 40 साल ये वहां रहे। ठीक है, उसके बाद इनको जो है इनके अंदर एक दूसरी नस्ल जो है वो जवान हो चुकी थी, दूसरी नस्ल वो जवान हो चुकी, और यूशा बिन नून उनकी जो है जेर क़यादत ये लड़े और फिर इन्होंने जाकर वो फलस्तीन फतह किया और वहां पहुंच गए। और मूसा अलैहिस्सलाम उस वक्त वफात पा चुके थे। ठीक है, अब ये उसी तारीख का जिक्र है। अल्लाह फरमाते हैं हमने बनी इसराइल से ये वादा किया, ये फैसला सुना दिया था, क्या फिल किताब, उस किताब में, लतुफ़सिदुन्न फिल अर्ज़, कि तुम फसाद करोगे जमीन में। फसाद क्या है, फसाद से मुराद दीनी बिगाड़ है। दीनी बिगाड़ आएगा तुम्हारे अंदर, खराबियां आएंगी। फिल अर्ज़, जमीन में मर्रतैन 2 मरतबा, वला तालुन्न, और तुम चढ़ाई करोगे, तुम्हें उरूज भी मिलेगा, उलुब्बन कबीरा, उलू कहते हैं ना चढ़ाई को, ऊंचाई को, कि तुम्हें इस वक्त दुनिया में 2 मरतबा फसाद करोगे तुम, तो तुम्हें क्या होगा, फसाद के नतीजे में तुम्हें दुनिया में ज़िवाल आएगा, तुम्हारी तरक्की खत्म कर दी जाएगी, तुम्हारे ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से इम्तिहान आएगा 2 मरतबा, और 2 मरतबा तुम्हें तरक्की मिलेगी। और जब ये कुरान नाजिल हो रहा था वो 2 मरतबा ज़िवाल भी आ चुका था और 2 मरतबा उरूज भी उनको मिल चुका था। और इनके दूसरे ज़वाल के बाद तकरीबन 400-500 साल का अरसा गुजर चुका था। ठीक है, ये पिछली तारीख बताई जा रही है। तो वो ज़वाल फ़ैज़ा जा वादा उलाहुमा, फिर जब आया पहला वादा उनमें से, लतुफ़सिदुन्न फसाद, 2 मरतबा फसाद करोगे ना, पहला वादा जब आया, बासना अलैकुम इबादल्लाह, हमने अपने बंदों में से कुछ को भेजा। ये क्या था पहला वादा, पहला फसाद, इन्होंने दीन में बिगाड़ आया, जो है तौरात की आयतों की इन्होंने तहरीफ की और अखलाकी तौर पर पस्त हो गए। और जिस तरह मैंने अभी बताया कि मूसा अलैहिस्सलाम के होते हुए भी इन्होंने कहा हमने नहीं लड़ना, फिर कुछ ना कुछ तरबियत हुई इनकी, समझाया गया और जाकर फलस्तीन में इनको कुछ मिला। लेकिन फिर इस अपनी दीनी फसाद की वजह से, आपस में लड़ने की वजह से, अखलाक की पस्ती की वजह से इनके साथ क्या हुआ कि एक बादशाह था बुख्त नसर, उसने आकर फलस्तीन पर कब्जा कर लिया। हालांकि पहले इनका कब्जा था, इनकी हुकूमत थी, उसने आकर कब्जा किया और इनको जो है अपने मातहत कर लिया। वजह क्या थी, अखलाकी पस्ती, आपस के अंदर लड़ना। और इस ज़िमन में अपने आप को भी देखते जाएं हम
کہ آج ہماری حالت کیا ہے کہ ہم بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہم دستوں گریباں ہیں، مسلمانوں کے آپس میں فرقے ہیں اور دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہتا ہے، ایک مسلمان کے خون کا پیاسا ہے۔ ان کے اندر بھی یہی خرابی تھی۔ اسی اخلاقی پستی کی وجہ سے ان پر یہ زوال آیا کہ ان کی جو حکومت تھی وہ ختم کر دی گئی۔ بخت نصر نے آ کر حکومت سنبھال لی اور انہی میں سے بنی اسرائیل میں سے اپنے ماتحت ایک گورنر بنا لیا۔ یہ نہیں تھا کہ مارا پیٹا قتل و غارت نہیں کی، بس یہ تھا کہ ان کی حکومت جو تھی وہ ختم ہو گئی، حکومت اس کی، اور ان کے یہ اس کے ماتحت ہو گئے۔ پھر ان میں کچھ لوگ تھے دینی، تو بگاڑ آ چکا تھا نا ان میں، اس بگاڑ کی وجہ سے کچھ مذہبی بگاڑ بھی تھا ان میں۔ کیا تھا کہ ان کے ان مذہبی جو پیشوا تھے ان کے بگڑے ہوئے، ان میں کچھ شاعر بھی تھے، انہوں نے شعر کہہ کر تقریریں کر کے ان کو اکسایا اور ابھارا کہ یہ دوسری قوم کا بادشاہ ہمارے اوپر مسلط ہے، لہٰذا ہم جو ہے اس کو قبول نہیں کرتے، ہم تو اس سے نجات چاہتے ہیں۔ اس کے خلاف احتجاج کرنے شروع کر دیے۔ آج ہمارے مسلمانوں کی حالت بھی یہی ہے نا کہ کام کوئی نہیں کرنا، اپنے اخلاق کو نہیں سدھارنا، احتجاج کرنے، روڈ بلاک کر دینے۔ احتجاج کا طریقہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ دوسروں کو تکلیف دینا، دوسروں کا راستہ بند کر دینا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اپنے جو حق ہے اس کا آپ مطالبہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہمارے حقوق چھینے جا رہے ہیں تو اپنے آپ کو تو دیکھیں، بنیادوں کو درست کریں کہ ہمارے اندر خرابی کیا ہے، اصل خامی کیا ہے، یہ بگاڑ آیا کس وجہ سے ہے۔ اور اس وقت جو ہے انہوں نے جو ہے احتجاج کرنے شروع کر دی۔ اس وقت جو ان کے پیغمبر تھے انہوں نے ان سے کہا کہ بھائی اپنے آپ کو درست کرو، اور جو تمہارے اوپر یہ دوسرا بادشاہ مسلط ہو گیا ہے تمہارے اپنے عملوں کی خرابی کی وجہ سے ہے، تمہارے اندر بگاڑ ہے، اخلاقی کمزوریاں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تم لڑتے جھگڑتے ہو، ایک دوسرے کے مال اور عزتوں کے پیاسے ہو، وعدہ خلافی کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، حرام خوری کرتے ہو۔ اس وجہ سے تمہارے اپنے آپ کو درست کرو، اور اگر کوئی اور حکمران آ گیا ہے جو ظلم کر رہا ہے تم پر تو اس سے کیا کرو؟ صبر کرو اس پر، اور اپنے اندر جو خرابی ہیں اس کو ختم کرنے کی، ٹھیک کرنے کی کوشش کرو، اور اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کی توبہ کرو تو اللہ رب العالمین تمہیں عروج دے گا، جو اصل طریقہ ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس کی بات کو سنا انسنا کر دیا اور احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اس احتجاج کے مقابلے میں اس بخت نصر نے پھر پوری فوجوں کے ساتھ ان پر حملہ کیا، اور ان کو نہ یہ کہ ان کے اوپر جو ہے وہ چڑھائی تو پہلے سے وہ کر چکا تھا، اور پورے جو ہے ملک پر، پورے فلسطین پر اس کا قبضہ تھا اس وقت۔ لیکن اب اس نے کیا کیا کہ ان سب کو، ایک ایک یہودی کو اس نے چن چن کے مارا۔ بہت بڑی تعداد میں اس نے جو ہے یہودی قتل کیے، بہت بڑی تعداد میں ان کو جو ہے بنا لیا، غلام بنا لیا، قیدی بنا لیا، اور کچھ جو ہے جان بچا کے وہ بھاگ گئے۔ اور ان کے جو وہ تھا ہیکل سلیمانی، جو مسجد تھی اس وقت، مسجد اقصی، اس کو بھی اس نے گرا دیا، اور اپنی پوری مکمل جو ہے وہ سلطنت قائم کر لی، اور ان کی جو سلطنت تھی اسرائیل وہ بالکل ختم ہو گئی، اور یروشلم جو ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ ہیکل سلیمانی کو بھی اس نے مسمار کر دی، اور تاریخ میں آتا ہے کہ 6 لاکھ یہودی اس نے قتل کیے، اور 6 لاکھ یہودیوں کو اس نے غلام بنا لیا۔ یہ تھا پہلا ان کے اوپر فساد، اور اللہ کی طرف سے اس فساد پر سزا دنیا میں۔ اور یہ دور جو تھا پھر کئی عرصے تک وہ بخت نصر جو ہے وہ حکمران رہا، اور ان کی ذلت اور رسوائی کے دن تھے، مارے پھرتے تھے، کوئی ان کو پناہ نہیں دیتا تھا، کہیں پہ رہنے کی جگہ نہیں تھی، دور بھاگ گئے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، کوئی کس ملک میں، کوئی کس ملک میں، بکھرے ہوئے تھے، کوئی ایک ان کا خطہ نہیں تھا، کوئی ایک جگہ نہیں تھی، ٹھیک ہے نا؟ پھر جو نکل گئے انہوں نے، اب دیکھیں نا، میں سورہ بقرہ کی تفسیر میں بتا آیا ہوں، وہاں پہ بھی ان کی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ یہ ایک واحد قوم ہے جو صدیوں سے موجود ہے، آج بھی وہ موجود ہے۔ یہ کس وجہ سے اللہ نے ان کو باقی رکھا ہے؟ مسلمانوں کو ان کی عبرت
دکھانے کے لیے کہ دیکھو ان کا حال کیا ہوا ہے. لیکن آج کیا ہے کہ اکثر مسلمانوں کو ان کی تاریخ کا ہی پتہ نہیں ہے. صحیح معنوں میں وہ تاریخ یہودی بتانا ہی نہیں دیتے. اور دیکھیں نا ڈاکٹر اسرار احمد کا چینل تھا, ملینز میں اس کے سبسکرائبر تھے, صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے جو ان کی جو سب سے زیادہ ویو والی ویڈیوز تھی وہ یہودیوں کی 2000 سالہ تاریخ تھی, جس میں انہوں نے ساری ان کی تاریخ بتائی ہے. صرف اسی وجہ سے کیونکہ چینل یہودیوں کا ہے انہوں نے ڈیلیٹ کرا دیا, صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے حقیقت بیان کی کہ اصل ہے کیا یہ. ٹھیک ہے نا, اور اصل اب پتہ ہی نہیں کہ حالات کیا ہیں. تو اس وقت یہ ان کی زوال آیا. پھر آہستہ آہستہ جو لوگ بکھر گئے تھے انہوں نے جو ہے ظاہر بات ہے توبہ اور استغفار کی, معافی مانگی, اور اس وقت جو اعمال تھے ان کے یعنی جو احکامات تھے اس پر عمل کیے. بکھرے ہوئے تھے اور بڑا ظلم کا دور تھا ان پر, بہت مشکل دور تھا. اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ بخت نصر جو تھا وہ مر گیا. تو پھر دوسرا بادشاہ آیا تو پھر ان کو دوبارہ سے پھر عروج ملا. پھر وہیں پر بکھرے ہوئے جو بادشاہ جب مر گیا دوبارہ سے پھر یہ اکٹھے ہوئے. اور پھر یہ بڑے شاطر تھے, بڑے چالاک تھے, جس ملک میں بھی جاتے اپنی شاطری کی وجہ سے وہاں اپنا نام اور مقام بنانے کی کوشش کرتے, لیکن جب پکڑے جاتے تو پھر ظلم کا شکار ہوتے. اور پھر کیا ہوا, بعثنا, اب یہاں دیکھیں نا, بعثنا علیکم عباد اللہ, اللہ فرماتے تم نے فساد کیا, ہم نے اپنے بندے مسلط کیے تمہارے اوپر, اولی بأس شدید, جو سخت جھگڑالو تھے, فجاسوا خلال الدیار, وہ تمہارے گھروں میں گھس گئے, وکان وعد مفعولا, اللہ کا وعدہ تو پورا کیا ہونے والا ہے. اللہ کا وعدہ تو ایسے سمجھو کہ ہو گیا, پورا ہو گیا. تم اپنی پچھلی تاریخ یاد کرو کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا. ثم رددنا لکم الکرہ, پھر ہم نے دوبارہ تمہیں غلبہ عطا کر دیا. وہ بادشاہ مر گیا, پھر آہستہ آہستہ یہ اکٹھے ہوئے, دوبارہ ان کو غلبہ ملا, دوبارہ ان کی حکومت تھی. ٹھیک ہے, علیہم, ان پر. وَأَمْدَدْنَاكُمْ, پھر ہم نے مدد کی تمہاری مال کے ساتھ, بیٹوں کے ساتھ. پھر کافی تو مارے گئے تھے, پھر اور مال دیا, اور بیٹے دیے, کئی سال. اب یہ جو پہلا بخت نصر نے ان پر حملہ کیا تھا نا, مارا تھا ان کو, یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے کا ہے. ٹھیک ہے نا, اس سے بھی پہلے کا. تو پھر بعد میں کیا ہوا, انہوں نے پھر جو ہے کچھ عرصے کے بعد پھر وہی بگاڑ ان میں آنا شروع ہو گیا, دینی بگاڑ, اخلاقی بگاڑ, آپس میں لڑنا جھگڑنا, حتیٰ کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آ گئے, ان یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا بھی پلان بنایا. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کو بھی انہوں نے قتل کیا. بہرحال مفسرین کہتے ہیں, بعض مفسرین کے کسی پیغمبر کو قتل نہیں کیا گیا, قتل کا پلان بنانا بھی قتل کرنا ہے نا. عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پلان بنایا تو اللہ رب العالمین نے ان کو زندہ اوپر اٹھا لیا. تو اس کے بعد پھر ان کے جو دوسری مرتبہ کا زوال ہے نا وہ شروع ہوا, جب عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے اور پھر ان پر دوسرا زوال آیا. وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا, یہاں کہ ہم نے تمہیں تعداد میں زیادہ کر دیا, لاکھوں کی تعداد میں تو مارے گئے تھے نا, پھر مارے پھرتے رہے, کچھ عرصے کے بعد اکٹھے ہوئے, تعداد بڑھ گئی, پھر انہوں نے وہی ظلم کیے, وہی فساد کیے. اور کیا کہا, ان احسنتم احسنتم لانفسکم, بھلائی کی تم نے تو اپنے لیے بھلائی کی. اگر تم نے وہاں بکھرے ہوئے تھے, توبہ کی, استغفار کیا اور معافیاں مانگی تو اپنے لیے کی, فائدہ ملا تمہیں. دوبارہ اللہ نے اقتدار دیا, دوبارہ بیٹے دیے, مال دیا, اور تمہاری پھر سے سلطنت بنی. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا, اور اگر تم نے برائی کی تو برائی کا بدلہ بھی تمہیں ملا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ, اور پھر جب آیا دوسرا وعدہ, اب یہاں ہے دوسرے فساد, دوسرے زوال, کہ دو مرتبہ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا, کبھی ایک جو ہے عروج پہلے تھا اور پھر زوال آیا, پھر عروج ملا, اب دوسرے زوال کا ذکر ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا, انہوں نے قتل کا پلان بنایا تھا, تو پھر کیا ہوا, وعد الآخرہ, دوسرا وعدہ آیا, لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ, تاکہ وہ بگاڑ دیں تمہارے چہرے. یہاں پر نا وہی پچھلے بات محذوف ہے کہ اللہ نے پھر اپنے بندے مسلط کیے ان پر. یہ تاریخ میں آتا ہے کہ یہ نا بادشاہ تھا ایران کا, ٹائٹس, اس نے آ کر پھر حملہ کیا, بے عینی اسی طرح جس طرح اس نے مارا تھا, اس نے بھی پکڑ کے یہودیوں کو بہت مارا اور کئیوں کو قیدی بنا لیا, اور پھر جو باقی بچے وہ اسی طرح پھر بھاگ گئے. پھر یہ مارے پھرتے, کوئی کس ملک میں, کوئی کس ملک میں, کوئی ان کا اپنا خاص
ملک نہیں تھا، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کوئی جگہ نہیں تھی. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور وہ داخل ہو گئے مسجد میں. مسجد سے مراد وہی مسجد اقصیٰ. کما دخلوا اول مرہ، جس طرح پہلی مرتبہ جس طرح اس بخت نصر نے جا کر مسمار کر دیا تھا ہیکل سلیمانی کو اور مسجد توڑ ڈالی تھی، اسی طرح دوبارہ یہ بھی انہوں نے بھی جا کر توڑ دیا ہیکل سلیمانی کو، دوبارہ اس کی بے حرمتی کی اور توڑ دیا. اور پھر اب یہ کب تھا؟ پہلی مرتبہ جب توڑا گیا تو وہ تقریباً 500 سال 500-600 سال عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے، قبل مسیح جسے کہتے ہیں، قبل مسیح تھا. اور جب دوبارہ جو ہے ٹائٹس نے اس پر حملہ کیا وہ تقریباً 70 عیسوی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد. تو پھر اسی طرح دوبارہ ان پر وہ عرصہ آیا. تقریباً ان آیات میں جو ہے بنی اسرائیل کی 2000 سالہ تاریخ کے نشیب و فراز کی تفصیلات کو جو ہے نا وہ 2 آیتوں میں سمو دیا گیا ہے. 2-4 آیتیں ہیں. اور اس عرصے میں انہوں نے 2 مرتبہ عروج دیکھا اور 2 ہی مرتبہ زوال سے 2-4 ہوئے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے زمانے میں جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں اس وقت ان کے دوسرے زوال کو شروع ہوئے 500 برس ہو چکے تھے. 500 برس ہو چکے تھے. اب یعنی اس میں ان آیتوں میں 2000 سالہ ان کی تاریخ کو بتا دیا گیا کہ 2 مرتبہ عروج بھی آیا، 2 مرتبہ زوال بھی آیا. اور اب جو تھا عروج نہیں تھا ان کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، سورہ بقرہ کے ضمن میں بھی ہم پڑھ آئے ہیں، ان کو کہا گیا کہ تمہیں جو ہے ہم نے عروج دیا تھا، تم امت مسلمہ تھے اس وقت، اور تمہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ کی طرف بلانے کا منصب دیا گیا تھا. بیت المقدس تھا نا قبلہ، وہاں پہ میں نے بتایا تھا کہ وہ قبلہ ان سے لینا، قبلہ تبدیل کرنا اس بات کی علامت تھی کہ اب تم سے منصب امامت وہ چھین لیا گیا، ختم، کیونکہ تم نے اس منصب کا حق ادا نہیں کیا. اور یہاں ان کو یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ آؤ اب تمہارے اب یہ کیا تھا؟ زوال کے دن کیسے تھے؟ ایسے تھا کہ لِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، کہ وہ تباہ کر ڈالے، مکمل طور پر تباہ کر دینا. انہوں نے آ کر دوبارہ سے اسی طرح ان کو تباہ و برباد کیا اور غلام بنایا. اور یہ پھر جب بکھر گئے تھے مختلف دنیا کے علاقوں میں تو وہی دوڑے اور بھاگے ہوئے ان میں سے کچھ لوگ جو ہے جا کر مدینہ میں آباد ہو گئے تھے. اب اسی الرحیق المختوم میں اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں 3 قبیلے تھے. ایک کا نام تھا بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر. یہ 3 یہودیوں کے قبیلے تھے جو مدینہ میں آباد تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گئے، ان کے ساتھ معاہدہ کیا اور انہوں نے وہ بھی تفسیر آپ پڑھ سکتے ہیں وہاں پہ. انہوں نے جو ہے بد عہدیاں کی، پہلے تو معاہدہ کر لیا، پھر بد شکنی کی، کافروں کے ساتھ مل گئے. اور غزوہ احزاب میں انہوں نے ان کا ساتھ دیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف غزوہ کیا، غزوہ خیبر، ان کو نکال دیا. پھر بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان سب کو وہاں سے بھگا دیا گیا، وہاں سے بھی نکل گئے. اب جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت ان کے زوال کے دن تھے، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ اب آؤ، تمہاری پچھلی تاریخ یہ ہے، ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے کہ اب جو دین ہے، جو اسلام ہے، اس کو تم قبول کر لو اور قرآن کو مان لو تاکہ تمہاری آخرت تو سنور جائے، ورنہ تاریخ تمہاری یہ ہے. اور اس سے یہ بھی ان کو اندازہ ہو جائے کہ قرآن واقعتاً سچی کتاب ہے، ورنہ کسی انسان کو تو نہیں پتا نا کہ 2000 سال پہلے کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. عسیٰ ربکم، اب کیا کہا؟ وہی امید دلائی جا رہی. عسیٰ ربکم، قریب ہے کہ ان یرحمکم، کہ وہ رب رحم کرے تم پر. یاد رکھو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تم پر رحم کرے. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم دوبارہ کیا کرو گے؟ عُدْتُمْ، دوبارہ تم لوٹے، عُدْنَا، ہم بھی لوٹیں گے. اگر اب بھی تم نے کوئی خرابی کی، کوئی گڑبڑ کی جس طرح انہوں نے کی، تو ان کو مسلمانوں نے پھر مارا اور نکال دیا. لیکن اس وقت جو ہے، اب جب ہم پڑھ رہے ہیں، اس دور میں اسرائیل نے ایک ملک بنایا ہوا ہے اور بڑی جو ہے وہ دنیاوی اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے بہت ترقی کر رہا ہے. بڑی بڑی کمپنیاں ان کی ہیں اور بزنس پر اور پوری دنیا کے جو ہے وہ معیشت پر وہ قبضہ کرنے جا رہے ہیں.
ٹھیک ہے نا. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرا عروج ان کا یہ ہو اور پھر آگے زوال آئے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ زوال سے پہلے جو تھا وہ عروج ہو تو پھر دو ہو گئے، لیکن اگر وہ پہلے والا نہیں ہے تو پھر ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب جو ہے. لیکن بقول ڈاکٹر اسرار احمد کے کہ یہ ایسے ہے کہ اب ان کا مٹنے کا قریب ہے، کیونکہ اب آگے آخرت ہے، اب دنیا ختم. آگے تو جو امام مہدی آئیں گے نا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے پھر، اور وہ آ کر یہودیوں کے خلاف جو ہے جنگ کریں گے. اب مٹنے سے پہلے جس طرح ایک چنگاری جو ہے وہ ایک دفعہ بھرپور روشن ہوتی ہے بجھنے سے پہلے، اب یہ ہے کہ وہ بالکل ابھر رہے ہیں. اور یہ بھی ابھرنا یہ ہے کہ انہوں نے محنت کی ہے، چاہے وہ شاطری کی ہے اور مسلمانوں کو جو ہے دھوکے دیے ہیں. اور اس کا مین سبب یہ ہے کہ مسلمانوں نے بھی جو اپنا مقصد تھا، جو اصل منصب تھا، منصب امت مسلمہ کا جو منصب تھا اصل دین پر عمل کرنا اور اس دین کو دنیا تک پہنچانا، اس منصب کی انہوں نے بھی حق ادا نہیں کیا. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، جو کام یہودیوں نے کیے ہیں تم بھی وہی کرو گے. اور سورۃ بقرہ کی تفسیر کے ضمن میں ہم پڑھ آئے ہیں، انہی ہماری خرابیوں کی وجہ سے آپس میں، ان میں بھی یہ بگاڑ تھا نا، آپس میں لڑتے اور جھگڑتے تھے، ایک دوسرے کو مارتے تھے، ایک دوسرے کا مال کھاتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، بد عہدی کرتے تھے، وعدہ خلافی کرتے تھے. اسی وجہ سے، بد خلقی کی وجہ سے اپنے، اور جو اصل اخلاق تھا اخلاقی گراوٹوں میں تھے. دین جو تھا وہ کتابوں کی شکل میں بس ان کے پاس محفوظ تھا، ان کی زندگیوں میں، ان کے عمل میں دین نہیں تھا. وہی بات آج مسلمانوں میں آ گئی ہے. تو اس وجہ سے وہ آج پوری دنیا پر قابض ہیں، اور خصوصاً مسلمانوں کو فلسطین میں دیکھیں کس طرح یہودی مار رہے ہیں. اور جہاں بھی دنیا میں شرارت ہوتی ہے نا، جہاں بھی کوئی لڑائی ہوتی ہے، پیچھے یہودی ہوتے ہیں. اور بڑے بڑے بزنس کی کمپنیاں یہودیوں کی ہیں، بڑے بڑے بینک جو ہیں، عالمی بینک ان کا ہے، اور باقی سارے بینک ان کے ماتحت ہیں. معیشت پر بھی قبضہ. اور ان کا جو ہے اب آگے یہ ہے، ان کا جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے گریٹر اسرائیل تعمیر کرنا ہے. گریٹر اسرائیل، اس میں کئی علاقے ہیں، عرب کے، مصر کے، اور کئی دوسرے علاقے. وہ آپ اگر دیکھیں گے یوٹیوب پر ڈاکٹر اسرار احمد کی تقریر تو اس میں آپ کو معلوم ہو جائے گا. گریٹر اسرائیل، 3 بڑے ہدف ہیں ان کے. ایک گریٹر اسرائیل تعمیر کرنا ہے، انہوں نے بنانا ہے. اور دوسرا باقی جتنے بھی جو ہے یہودیوں کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سارے جانور ہیں، ان کو جس طرح جانور سے کام کرایا جاتا ہے اور باقی اس کو صرف کھانے کے لیے چارہ ڈال دو، باقی چیز لے لو. اور اسی طرح آج انہوں نے کئی ممالک کو سودی نظام میں قرضے دے دے کر ایسا جکڑا ہوا ہے کہ ہر بندہ اپنی کمائی کا آدھا حصہ ٹیکس کی صورت میں ان کو دے رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس وقت ہمیں بھی کیا چاہیے کہ ہم اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، معافیاں مانگیں. ہاں اس طرح کا زوال ہمارا نہیں ہے جس طرح ان یہودیوں کا تھا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر سارے خراب نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. ہاں مجموعی اعتبار سے ہم بہت پستی کا شکار ہیں، اخلاقی گراوٹوں کا شکار ہیں. اور جو اصل مذہب تھا، جو دین تھا، جو اللہ رب العالمین نے شریعت اتاری تھی، جو قوانین اتارے تھے، وہ ان کا نفاذ نہیں ہے، شریعت کا نفاذ نہیں ہے، اللہ کے جو حدود ہیں اللہ رب العالمین کی ان کا نفاذ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی صحیح معنوں میں آج علماء موجود ہیں، کئی لوگ اللہ کے ولی ایسے موجود ہیں جو صحیح معنوں میں شریعت پر عمل کرنے والے، قرآن کو پڑھنے والے، صحیح معنوں میں تبلیغ کرنے والے موجود ہیں. ٹھیک ہے نا. اللہ کی توحید کو تسلیم کرنے والے. تو ابھی بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ امید کی کرن یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے معافیاں مانگیں، توبہ اور استغفار کریں. اور جو کام یہودیوں نے کیے تھے وہ ہمارے اندر موجود ہیں، ہم ان سے کنارہ کش ہوں، ان کاموں کو چھوڑیں، آپس کے اندر مل جل کر رہیں، محبت سے، پیار سے ایک دوسرے کے لیے جو ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان تو ایک جسم کے مانند ہوتا ہے، آپس میں مل جل کر رہیں اور اپنی اخلاقی خرابیوں کو دور کریں اور اللہ رب العالمین کی فرما برداری کریں اور اس قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. تو کیا کہا؟ اگر تم امید ہے کہ اللہ تم پر رحم کرے، اگر تم دوبارہ لوٹیں تو ہم بھی لوٹیں گے، اور جہنم کو ہم نے کافروں کے لیے قید خانہ بنایا ہے. اب یہاں کیا کہا؟ ان ھذا القرآن یہدی، اب یہ قرآن ہے کہ آؤ اس قرآن کی طرف، یہدی للتی، یہ رہنمائی کرتا ہے، راہ دکھاتا ہے، یہ اقوم، اس راہ کی جو زیادہ مضبوط ہے، سب سے زیادہ مضبوط راہ، جنت کی راہ، کامیابی کا راستہ. تمہیں تو دنیا میں 2 مرتبہ ہم نے ترقی دی نا،
وہ کتاب تھی تمہاری جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، اب یہ قرآن ہے کتاب، اب اس کو تھامو گے تو تمہیں دنیا میں ترقی مل سکتی ہے، عروج مل سکتا ہے۔ اور مسلمانوں تم بھی اگر اس قرآن کو تھامو گے، اس کے مطابق زندگی گزارو گے تو تمہیں بھی ترقی ملے گی، عروج ملے گا۔ مسلمانوں نے جب اس قرآن کو سنبھالا، پکڑا اس قرآن کو، تو آدھی دنیا تک حکمرانی کی۔ اقبال نے کہا تھا نا، وہ معزز تھے زمانہ میں عامل قرآن ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ اقوم، یہ سب سے سیدھی راہ ہے، یہ مضبوط راستہ ہے، اس کی طرف آ جاؤ، اس قرآن کو پڑھو، اس کو سمجھو۔ آپ پڑھ رہے ہیں، مبارک ہو آپ کو۔ اللہ سے دعا کریں اللہ اس قرآن کے مطابق ہمارا عقیدہ عمل بنا دے، ہمارا اوڑھنا بچھونا اللہ دین اسلام بنا دے، اور اس کو آگے بھی پہنچائیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، اپنے دوستوں تک، رشتہ داروں تک اس قرآن کے پیغام کو پہنچائیں، اور اس قرآن کے ساتھ جڑ جائیں۔ اور یہ قرآن خوشخبری دیتا ہے مومنوں کو، الذین یعملون الصالحات، وہ مومن جو نیک عمل کرتے ہیں۔ کس چیز کی خوشخبری؟ ان لہم اجرا کبیرا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور وہ لوگ، وان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور بے شک وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے آخرت پر، اعتدنا لہم عذابا علیما، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے ہم نے بہت دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ اب یہاں مسلمانوں کو بھی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ دیکھو بنی اسرائیل تمہارے سامنے ہے، کس طرح ان سے منصب چھین کے ہم نے تمہیں دے دیا، اور تمہیں یہ قرآن دیا اور منصب امامت عطا کی کہ دنیا میں اب امت مسلمہ تم ہو، تم نے پوری کائنات کے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا ہے اور اللہ کی طرف بلانا ہے۔ اگر تم نے اپنے منصب کو چھوڑا، یہ یہودیوں والی روش اختیار کی، جس طرح انہوں نے اپنے دین میں تحریفیں کر لی تھیں، فرقے بن گئے تھے اور آپس میں لڑنے جھگڑنے پڑ گئے تھے، اخلاقی گراوٹوں میں آ گئے تھے، دین ان کا صرف کتابی شکلوں میں تھا، ان کی زندگیوں میں دین نہیں تھا، وہ دنیا کے چند کھوٹے سکوں کے بدلے دین کے مسئلے فروخت کر دیتے تھے۔ اگر تم نے بھی یہی کیا تو تمہیں بھی اسی طرح زوال آئے گا، تمہیں بھی وہ کھوٹی دنیا تو مل جائے گی تمہیں، لیکن اعتدنا لہم عذابا علیما، دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے ہم نے ایسے لوگوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اللہ ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق دیں جو اللہ کو پسند ہوں اور دنیا و آخرت میں ہمیں کامیابیاں دینے والے ہوں، اور اللہ ہمیں ایسے کاموں سے بچا لیں جو پہلی قوموں نے، خصوصاً جن کا ذکر ہم نے پڑھا، جو یہود نے، بنی اسرائیل نے جو کام کیے تھے، اور ان کاموں کی وجہ سے ان کو اللہ نے دنیا میں رسوائی دی، نیست و نابود کیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان کاموں سے بچا لیں، اللہ اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق دیں، عقیدہ توحید کو سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، قرآن کے پیغام کو سمجھ کر پڑھنے اور اس کو آگے پڑھانے والا، آگے پھیلانے والا اللہ ہم سب کو بنا دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔